چین واحد ملک ہے جہاں گدھوں کی مانگ بہت زیادہ ہے کیونکہ گدھوں کی کھالوں کو مخصوص ادویات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کو دنیا بھر میں فروخت کیا جاتا ہے۔ چین میں تیار ہونے والی دوا ای جاؤ کی تیاری کے لیے سالانہ 59 لاکھ گدھوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برسوں میں چین نے مقامی سطح پر گدھوں کی کھال کی مانگ پوری کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کا رخ کر لیا تھا۔ اس سے قبل چین میں گدھوں کی کھال کی مانگ براعظم افریقہ سے پوری کی جا رہی تھی۔ چین میں گدھے کی کھال کی مانگ بڑھنے کی وجہ ایک مقامی دوا میں اس کا استعمال ہے جسے ای جاؤ کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر سال یہ طلب پوری کرنے کے لیے دنیا میں لاکھوں گدھوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ای جاؤ بنیادی طور پر گدھے کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ بیوٹی پروڈکٹس اور کئی ایسی دواؤں کا اہم ترین جز ہے جنہیں خون میں اضافے اور جسم کے مدافعتی نظام کے لیے مفید تصور کیا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ای جاؤ ایک انتہائی مہنگی پروڈکٹ ہے۔ طلب میں اضافے کی وجہ سے ای جاؤ کی قیمتوں میں 30 گنا اضافہ ہوا ہے اور چین کے ریاستی میڈیا کے مطابق اس کی قیمت $420 فی گرام تک پہنچ گئی ہے۔ رواں برس فروری میں حیوانات کے لیے امدادی کام کرنے والے برطانوی ادارے ڈنکی سینکچری نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ای جاؤ صنعت کو اندازاً سالانہ 59 لاکھ گدھے کی کھالیں درکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر گدھے کی آبادی کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ صرف افریقی ملک نائجیریا میں ہر سال ہزاروں گدھے کھال کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر نائجیریا کی حکومت نے سن 2019 میں گدھوں کی برآمد پر پابندی لگا دی تھی، لیکن تاحال انہیں ذبح کرنے کی اجازت ہے۔ نائجیریا کی دارالحکومت ابوجا سے تعلق رکھنے والے حیوانات کے معالج ابراہیم ادو سہو کا کہنا ہے کہ زیادہ تر گدھے شمالی سرحد سے جنوبی علاقوں میں لا کر ذبح کیے جاتے ہیں اور پھر ان کی کھالیں چین برآمد کر دی جاتی ہیں۔ افریقہ میں گدھوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ماحولیات اور حیوانات سے متعلق تنظیموں نے افریقن یونین کے اقدام کو سراہا ہے، تاہم مبصرین کا ماننا ہے کہ اس پابندی پر عمل درآمد کرانا انتہائی مشکل ہوگا۔ افریقن یونین کے اس اقدام سے قبل برکینا فاسو اور بوتسوانا نے گدھے کے کھال کی تجارت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ 2022 میں تنزانیہ نے اس کی برآمد پر 10 سال کی پابندی عائد کی۔ ان پابندیوں کے باوجود سمگلنگ اور دیگر ذرائع سے چین کو گدھوں کی کھال کی برآمد جاری ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق گائے، بکریوں اور سوروں کے مقابلے میں گدھے کی افزائش نسل کی رفتار سست ہوتی ہے۔ دیگر مویشیوں کے مقابلے میں گدھے کے حمل کی مدت 11 سے 14.5 ماہ ہوتی ہے اور اکثر ایک حمل سے صرف ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں گدھوں کی کھال کی سالانہ 59 لاکھ کی کھپت پوری کرنے کے لیے اگر فارمنگ کی جائے تو اس کے لیے کم از کم 2 دہائیاں درکار ہوں گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔